ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے کائنات کی پوری سرشٹی اور کائنات کا بنانے والا تن تنہا مالک اور خالق اللہ ہے۔ تو پوری سرشٹی اور کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور انسان کو مالک نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس مضمون کو اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ دشت دریا چاند سورج کہے کشاں تیرے لیے۔ دشت جنگل کو کہتے ہیں، کہکشاں ستاروں کو کہتے ہیں۔ دشت دریا چاند سورج کہے کشاں تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے وہ آسمان تیرے لیے، منحصر ان میں نہیں، منحصر ان میں نہیں، مرحوم تیری ملکیت، تو اگر اس کے لیے سارا جہاں تیرے لیے، تو اگر اس کے لیے سارا جہاں تیرے لیے۔ اب ایک شعر آپ کو نعت پاک، اس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں، اس شعر کو کہتے ہیں جس میں ایشور کی، مالک کی بڑائی ہو، اللہ کی تعریف ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو یہ حمدیہ شعر ہو گیا، پہلے اللہ کی بڑائی۔ اس کے بعد نعت کہتے ہیں جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف بیان کی جائے۔ تو اب یہ نعت کا بھی، کیونکہ اللہ کے بعد اگر احسان ہے انسانیت پر تو ان سندیشٹوں کا ہے، ان پیغمبروں کا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے اندر اور انسانیت کو دنیا کے اندر پہنچایا اور اللہ کی مرضیات کو دنیا کے انسانوں کو بتایا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سندیشٹوں کو اور ان پیغمبروں کو دل سے سلام کریں اور ان کی عزت اور احترام ہمارے دل میں ہو اور ان سے خصوصی محبت ہم کرنے والے بن جائیں۔ سلام آبروئے مسند توقیر انسانی، انسانیت کی آبرو ہے پیغمبر۔ سلام آبروئے مسند توقیر انسانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تخیل خیال کو لے جانا، تخیل چھو نہیں سکتی، تخیل چھو نہیں سکتا تیری اعلیٰ مقامی کو، تخیل چھو نہیں سکتا تیری اعلیٰ مقامی کو، کہ جبریل امی کرتے ہیں تیرے در کی دربانی، کہ دیودوت اور فرشتے بھی آپ کے در کی دربانی کرتے ہیں۔ سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، نبی جو ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے، سندیشٹا جو ہوتا ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ گھلتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، پوری انسانیت کی بھلائیوں کے لیے ہر وقت درد اور گڑھن میں ہوتا ہے۔ اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، نچھاور تیرے قدموں پہ ہزاروں تاج سلطانی، نچھاور تیرے قدموں پہ ہزاروں تاج سلطانی، سلام آبروئے مسند توقیر انسانی،
سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. آئیے تشریف لائیں. بھائی بزرگوں کا احترام کریں. ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں ہمارے بزرگوں کو جگہ دیں. بیٹھیے تشریف رکھیں. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن آدم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان. زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی. زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی. سلیقہ پا گئی جس دم رسول ہاشمی آئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور آئے ہوئے معزز مہمان کرام، اس مالک کا، اس خالق کا، اس سرشٹی کے پیدا کرنے والے کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قابل احترام ہے اور برکت والی مجلس ہے. اس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. برکت والی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نسبتوں سے چیزوں کی قدریں بڑھ جایا کرتی. نسبت، ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کاغذ سادہ کاغذ ہے، اس کو یوں ہی پڑا ہے، کوئی دھیان نہیں دیتا اس میں. لیکن اسی کاغذ میں اگر کوئی دھارمک گرنتھ کی کوئی پنکتیاں یا کوئی قرآن کی سورت یا آیت لکھ دی جائے تو وہ کاغذ کا مقدر چمک جاتا ہے، وہ قابل احترام بن جاتا ہے. ایک مٹیریل پڑا ہوا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گٹی اور بالو ریت کی شکل میں، لیکن وہی ایک دھارمک پوتر جگہ سے جب مل جاتا ہے تو وہ مٹیریل کا مقدر چمک جاتا ہے اور اس کی نسبت بدل جاتی، وہی مٹیریل قابل احترام ہو جاتا ہے. تو آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑے بڑے مجمع بیٹھے ہوں گے لوگ، دوسرے انداز سے میٹنگیں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہمارا اور آپ کا جو یہاں بیٹھنا ہے، دو دلوں کا ملن ہے، دو خاندانوں کا جوڑ ہے. ایک بچی 20 سالہ زندگی، 21 سال کی زندگی کو تیاگ کر کے اپنے گھر کی محبتوں کو خیر و بات کہہ کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کریں گی اور یہ ہوش و حواس کے ساتھ حوالے کرے گی کہ اب یہ میری بہنوں کی محبت، میرے بھائی کی محبت، میری ماں کی محبت، اس دہلیز کی اور اس گگن کی اور اس ساری چیزوں کی جو بھی نظر آ رہا ہے اس سب کی محبتوں کو ترک کر کے مجھے ایک دامن سے جڑنا ہے، ایک پلو سے بندھنا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک اس کے ادب و احترام کے ساتھ اس گھر کی مجھے زینت بننا ہے.
یہ نکاح کا حاصل ہے، یہ بھی بچی سے اجازت لینے جائیں گے، بچی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے گی، دولہے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبول کریں گے، اس حیثیت سے قبول کریں گے کہ یہ شریک حیات، میری جیون ساتھی، جو زندگی کے کنسیپٹ، جو یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ چلو یہ سب لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے قبول کر لیا، انہوں نے ہاں بول دیا، ختم ہے، دیکھیں گے جب تک چلے گا، نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کو سمجھتے ہوئے کہ اب وہ گھر کی بچی جو دوسرے گھر کو خیر بات کہہ کر کے اپنے ایک ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے، میں اسے اس طرح سے اپناؤں گا کہ میری جیون ساتھی ہوگی، میری زندگی کی وہ دوست کی حیثیت سے ہوگی، میرا اس کا برابری کا معاملہ ہوگا، میں جیسا کھاؤں گا ویسا کھلاؤں گا، میں جیسا پہنوں گا ویسا پہناؤں گا، اس کی خوشی اور غمی میں شریک رہوں گا، اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، میں اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مالک اور پرمیشور کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کافر کبھی ظالم نہیں بنوں گا۔ یہ اس بات کا اقرار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ پنکتیاں قرآن کی آیتیں جن کو کہتے ہیں میں نے پڑھی ہیں، چونکہ عربی شبد ہے، زبانوں سے، بھاشاؤں سے آدمی جو تھوڑا سا ایک اجنبیت محسوس کرتا ہے، جو عربی نہیں جانتا، اگر سنسکرت پڑھی جائے تو جو سنسکرت نہیں جانتے ان کو بھی لگے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں مولانا، یا پنڈت جی نے کیا پڑھا، یا ان ودوان نے کیا پڑھا۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، یہ عربی بھاشا ہے، عربی زبان ہے، بھاشا کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو۔ دیکھیے اس وشو کا، اس پوری دنیا کا، پوری دنیا، پوری سرشٹی کا تنے تنہا بنانے والا ایک مالک ہے، پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا ایک، پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا ایک، نہ بنانے میں کسی کی شرکت ہے نہ چلانے میں کسی کی شرکت۔ سارے دھرموں کا خلاصہ یہی ہے کہ آدی شکتی پرمیشور اللہ، جو بھی آپ کہہ سکتے ہو، وہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ صرف عربی زبان میں 99 نام ہے اللہ کے، کتنے نام ہیں؟ 99 نام۔ اس کے صفت اور گنوں کے اعتبار سے اس کے نام انیک ہوتے جاتے ہیں۔ وہ غفار ہے، مغفرت کرنے والا، وہ ستار ہے، وہ چھپانے والا، وہ ساری چیزیں۔ بھئی تشریف لائیں ہمارے مہمان، ان کو بیٹھائیے آپ حضرات۔ ہمارے نوجوان بچوں سے درخواست ہے کہ ہمارے بزرگ جو تشریف لا رہے ہیں ان کو احترام کے ساتھ بیٹھائیں، اور آپ حضرات جو نوجوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں تشریف کہ ادھر آ جائیے، بہت سے یہ جگہ خالی ہے، ادھر تشریف لے آئیں۔ بہرحال تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی، قرآن شریف کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں خطبہ نکاح۔ کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کے معنی آتے ہیں تقریر، بھاشن۔ تقریر، خطبہ معنی تقریر، بھاشن کے آتے ہیں۔ ایک بھاشن دیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 پنکتیاں آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، اس بندھن کے موقع پر جو آیتیں پڑھی ہیں، وہ 3 آیتیں پڑھی ہیں زیادہ تر، اور وہ تینوں آیتوں میں ڈرنے کا حکم ہے۔ تینوں میں ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، پہلی آیت میں عمومیت کے ساتھ، کیونکہ یہ مجمع ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دھرم مختلف انداز سے آدمی اپنا فالو کرتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اس پنکتی میں، اس آیت میں یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا المومنون نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے سمست مانو۔ پوری مانوتا کو خطاب ہے اس میں کہ سر یہ نکاح جو ہو رہا ہے یہ کسی ایک دھرم کی ضرورت نہیں ہے، ہر دھرم میں یہ پرتھا اور یہ شرافت کے انداز سے، شریفانہ انداز سے نئی نسل کا، اس کا افزائش اور ان کے بندھن کو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک مرحلے تک پہنچنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یہ ہر دھرم میں شریفانہ طریقے سے اس کو باندھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ ضرورت پورا کرنے کا جو آج دنیا کے یورپ کے ملکوں میں ہو رہا تھا، جس کو ہمارے ملک کے لوگ بھی اس کو اپنانے لگے، اس کلچر کو،
ہمارا کلچر، ہماری تہذیب تو بہت ہی شائستہ تھی اور بڑی اچھی تہذیب تھی. ہم نے بھی اس تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا کہ نہیں صاحب یہ تو اس میں کیا ہے، لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی اور لڑکا اس کے ساتھ چلا گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انسان کی ضرورت ہے، اس میں روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر زمانے میں جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کی مانوتا کی جب سے پیدائش ہوئی ہے، یہی شریفانہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے نکاح یا ان کی شادیاں چند شریف لوگ گھر کے، لڑکی والے کچھ ادھر کے، لڑکے والے کچھ ادھر، مل کر کے یہ دونوں حضرات مل کر بیٹھ کر کے ان کے بھوش کو، ان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ بچے ابھی نو عمر ہیں، بچی بھی نو عمر ہے، وہ اپنے بھوش کو، اپنے مستقبل کو اس طرح نہیں سمجھتی ہے. ہو سکتا ہے جذبات میں اس کا غلط فیصلہ ہو جائے، بچے کا فیصلہ غلط ہو جائے، جذبات میں ان کی زندگی دوبھر ہو جائے، آگے چل کر کے ان کے آپس میں جو ہے نباہ نہ ہو سکے. اس لیے ذمہ داری جہاں باپ کے ذمہ بہت سے روٹی کپڑا اور مکان، کھانا کھلانا، بچوں کو پڑھانا لکھانا، ایک مرحلے تک باپ ماں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کی اس ضرورت کو خود وہ طے کریں اور اس کی کوشش کریں اور اس کے بعد بھی پوری زندگی اس پر نگاہ رکھیں. یہ نہیں کہ شادی کر دیا اب ہم نہیں جانتے، ہم کو کوئی مطلب نہیں. پوری زندگی کہ ہماری بچی کس انداز سے رہ رہی ہے، کیا جس کے سپرد ہم نے کیا ہے اس کو وہ شوہر تسلیم کر رہی ہے یا اس کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر رہی ہے. لڑکے والے کی ذمہ داری ہے نکاح کرنے کے بعد کہ باپ اور ماں اس کو دیکھیں کہ جو حقوق اس پر واجب ہیں اور جو ہم نے دوسرے کی بچی بیاہ کر کے اپنی بیٹی جو بنایا ہے، کیا یا ویسا بیوہار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا ہے، اس کو ٹارچر تو نہیں کر رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں فریق جب اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ان حالات میں آٹومیٹک سدھار آ جائے گا. اس لیے قرآن کی ان آیتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پڑھی ہیں، مالک نے اس میں جو بتایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے دنیا کے تمام انسانوں، پوری سمست مانوں کو خطاب کر کے ڈرو اپنے پالنہار سے، ڈرو اپنے پالنہار سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے سمست مانو ڈرو اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اب یہ حضرات جا رہے ہیں اجازت لینے، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں آ جائیں گے اور اپنی بات ختم کر دوں گا. آپ لوگ الجھن محسوس نہ کریں، مولانا نے مائک پکڑ لیا، آپ پتہ نہیں کب تک چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ چونکہ خاموش بیٹھیں گے اس لیے میں نے کوشش کیا کہ یہ جو ٹرانسلیشن میں کر دوں، چونکہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. آپ ہمارے بہت سے برادران وطن بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی اجنبی لگتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب نے کیا پڑھا، یہ کیا پڑھا جاتا ہے. احترام تو سبھی کرتا ہے، آپ کو یہ شلوک پڑھ رہے ہیں تو ہم احترام کرتے ہوئے شلوک پڑھا جا رہا ہے. لیکن اگر اس شلوک کا ترجمہ بتا دیا جاتا ہے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کیا کہا گیا. ایسے یہ قرآن کی آیتیں عربی میں ہیں. بہت سے لوگ، آپ حضرات کیا ہمارے کسی کو نہیں معلوم، جو اس کو پڑھتا ہے گرامر اس کو پتہ رہتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یا ایھا الناس، پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے کہ اے سمست مانو ڈرو اپنے پالنہار سے. ہر کنسیپٹ کے وقت مالک سے ڈرو. یہ تو یہ عہد و پیمان ہے، یہ کوئی گڈیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک عہد، پوری زندگی کا عہد و پیمان ہے. زندگی کی آخری سانس تک نبھانے کا عہد و پیمان و وعدہ ہے. 2 گواہ ساتھ میں گئے ہیں، بچی وہاں اب یعنی کارڈ پہلے چھپ چکے تھے، اعلان سب ہو چکا تھا، عاصم بھائی نے سب جگہ دعوت بھی تقسیم کر دی تھی، لیکن ابھی بھی ان کو پورا اختیار یہ نہیں کہ بس اب انہوں نے کہہ دیا. اب بھی بچی کے پاس بھیجا گیا ہے کہ ابھی اگر وہ نہیں کہہ دے تو نکاح نہیں ہوگا. بچی ابھی کے جس بچے کا انتخاب میرے ماں باپ نے کیا ہے وہ بہتر ہے اور مجھے منظور ہے، میں پوری زندگی کا جیون ساتھی بننے کے لیے تیار ہوں. وہ اجازت لے کر آئیں گے، پھر یہ صاحبزادے میاں اس کو قبول کریں گے ہمارے دولہے صاحب. یہ ہے نکاح کا ماحصل. تو اس سے نکاح قبول کرنے سے پہلے یہ پنکتیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ دیکھو، جب تک مالک کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، جب کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی مالک، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں، میں کیا سمجھاؤں، میں تو بچہ ہوں آپ کے سامنے، ہمارے بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں. CC کیمرہ جہاں لگا ہوتا ہے لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں، تو ہمارے ہاؤ بھاؤ بدل جاتے ہیں، ہم بھی یوں نیچی نگاہ کر لیتے ہیں کہ ادھر ادھر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ مولانا کیسے دیکھ رہے ہیں. اچھے لوگ اپنے آپ کو سنوارنے لگتے ہیں کہ جب لکھا جاتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں، ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے.
اور جب یہ احساس ختم ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں تو پھر اپنے پاور کا مس یوز کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آپ پورے لے لیجئے، حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کر کے گھر کے ذمہ دار تک، ہر آدمی جب اس کے دماغ میں یہ نہیں رہتا کہ میرا کوئی مالک ہے، مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے ظلم سے، تو وہ ظالم بننے سے بھی ڈرتا ہے۔ جب احساس ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا، اب یہ میاں بیوی کے تعلقات کو کون دیکھ رہا ہے؟ تنہائی میں یہ ٹارچر کرتا ہے، یہ وہ ٹارچر کرے، کس کو پتا؟ یہ اللہ کے سامنے کہ میرا خالق اور میرا مالک پرم برم پرمیشور، جس کے نام پر میں نے یہ رشتہ جوڑا ہے، جس کے نام کو سن کر کے میں نے آپس میں جیون ساتھی ہونے کا عہد و اقرار ہم نے کیا ہے، وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ وہ مالک ایسا ہے کہ ہمارے سمجھانے کے لیے پیغمبروں نے یہ سمجھایا ہے کہ وہ مالک کیسا ہے۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا، کیوں انسان مثال سے سمجھتا ہے کہ وہ مالک ایسا دیکھنے والا ہے کہ آپ کے سی سی کیمرے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ انہوں نے فرمایا، ایک مثال دی، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالی چینٹی چھوٹی سی چل رہی ہو، وہ ایک تو کالی رات اور پھر کالا پہاڑ اور اس پہ چھوٹی چینٹی کالی وہ چل رہی ہو، اس کے چلنے کی سرسراہٹ کو وہ سنتا ہے اور اس کے جثے کو اور اس کے حصے کو وہ خالق اور مالک پرم برم پرمیشور وادی شکتی وہ دیکھتا ہے، جو پوری دنیا کی انسانیت کا خالق اور مالک۔ جب اس بھاونا کو، اس دماغ کو لے کر کے ہم بیٹھیں گے، کبھی ظالم نہیں بن سکتا۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے۔ یہ خالق اور مالک کا احساس جو ہے انسان کو ظلم کے تمام حصوں سے اس کو دور رکھے گا۔ اس لیے یہ آیت مطالبہ کر رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے دنیا کے سمست مانو، ڈرو اپنے پالنے والے سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کتنا جوڑا ہے؟ ایک جان سے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، موسائی ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو ریزنس دھرم آپ نے چنے ہیں اپنے حساب سے۔ اس آدم کی اور اس من ستروپا کی پوری دنیا اولاد ہے۔ کوئی دنیا مائی کا لال، کوئی سائنسٹسٹ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ ہندوؤں کا ماں باپ الگ تھا، سکھوں کا الگ تھا، مسلمانوں کا الگ تھا۔ اس دھرتی پر ایک ہی ماں باپ آئے ہیں اور ایک ہی ماں باپ سے پوری سرشٹی میں پوری انسانیت کے نسل کو پھیلایا گیا۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مالک کا کلام ہے۔ دنیا کے سائنسوں کا نظام تو بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ بہت لوگ اس کی بھی دھجیاں اڑا دی قرآن نے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ ایسا نہیں، انسان کبھی بندر نہیں تھے، غلط سلط سب پڑھایا جا رہا۔ انسان ہی تھا۔ ہاں اس کی تہذیبیں وہ چینج ہوا، تہذیبیں بدلی، وہ سب مانتے ہیں، لیکن انسان کی شکل میں ہی آیا۔ وہ سزا کے طور پر بنی اسرائیل میں جنہوں نے بہت زیادہ ایشور کی مخالفت کی تھی، مالک کی مخالفت کی تھی، تو سب کو بندر بنا دیا تھا۔ وہ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد ختم ہو گئے، وہ نسل کوئی آباد نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جب ہماری بھاونائیں یہ بنے گی، آپ یہ بتائیے، جب میرے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میری سکھ بہن جا رہی ہے، میری بہن ہے وہ، میری ہندو بہن جا رہی ہے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کسی کے دماغ میں کبھی نحوست یا دنیا کے کوئی غلط خیال آ سکتا ہے؟ جب بھاونائیں انسان کی بدلتی ہیں تو اس سے جسموں سے نکلنے والے اعمال بدل جاتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، ذہن کو بدلا جا رہا ہے، ذہن کو بدلا جا رہا ہے۔ جب ہمارے دل خراب ہوں گے، ذہن بدل جائیں گے، تو پھر ہمارے بول بھی نفرت والے ہو جائیں گے، بول نفرت والے ہو جائیں گے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزاں ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ ہمیں دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں دل میں محبت انسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہر بہن کو بہن سمجھنے کی اور ہر بھائی کو بھائی سمجھنے کی۔ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جس نظریے کو آپ نے دیکھا ہوگا، 4 بھائی ہیں، کوئی سروس میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، دستخط کروا لو، سب لوگ موجود ہیں،
ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کبھی لڑتے ہیں آپس میں، جب گاؤں آتے ہیں تو وہ کوئی نہیں کہتے تو ڈاکٹر نہیں ہے، بیکار ہے، میں ایس پی ہوں میں صحیح ہوں، میں کلکٹر ہوں میں صحیح، تو تیرا شعبہ صحیح ہے، تیرا شعبہ صحیح نہیں. وہ کون سی بھاونائیں ان کو جوڑے رہتی ہے؟ وہ بھاونا یہ کہ ہم یہاں ابھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یہاں ہم بھائی بھائی ہیں، یہاں نہ کوئی ایس پی ہے، نہ کلکٹر ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے شعبے میں ہے. جب وہ جائے گا وہاں، ابھی تو ہم یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہیں. یہ چیز ہمیں ایسی محبت کے ساتھ محبت کی کڑی میں پروئے رہتی ہے کہ کبھی ہم محبت کے بغیر ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں. جدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے جدا ہوتے ہیں. ایک بھائی کہیں روانہ ہوتا ہے، ایک بھائی کہیں روانہ ہوتا ہے. ایسے بھائی چارگی کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم جب اپنے اپنے معاملے میں ایک ساتھ بیٹھ کر جب اپنے اپنے کاروبار میں جا رہے ہوں تو ہم ایک جدائی کا احساس لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے یہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سنایا ہے اس آیت کا خلاصہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. پھر ایک جان سے اسی سے پھر جوڑا بنایا، پھر اسی جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں مالک نے پھیلا دیا. اور آگے فرمائے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس ذات سے ڈرو جس کے واسطے سے تم رشتے مانگتے ہو. رشتے کے وقت بہت دیندار بن جاتا ہے، دھارمک بن جاتا ہے آدمی، وہاں ٹوپی لگا لے گا، نماز پڑھنے لگا، ارے بھائی بہت دیندار ہے، نمازی آدمی. اور جیسے رشتہ ہوا تو جو ٹوپی بھی غائب اور نماز بھی غائب. اس لیے اس کو واسطہ مت بناؤ، دھرم کو حقیقت میں اپناؤ. دھرم کو کسی بنیاد کو بنانے کے لیے، اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے یا اپنا رشتہ اپنانے کے لیے اس ذات کو، اس دھرم کو اپنا واسطہ مت بناؤ. دھرم تو انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، وہ بھنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یہ آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں کہ جہاں یہ خوشی کا موقع ہے تو مبارکبادی کی بھی آیتیں ہیں، فتح مبین کی بھی آیتیں ہیں. وہ آیتیں نہیں پڑھی گئیں بلکہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ ڈرنے والی آیتیں پڑھی گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو، دونوں فریق کو، لڑکے والوں کو بھی اپنا خالق اور مالک کا ڈر نصیب فرمائے اور بچی والوں کو بھی، اور ایک دوسرے کے حق و حقوق کو ادا کر کے پوری زندگی، پوری لائف اچھی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.